جی السلام علیکم دوستو میں آپ کے سامنے ہسٹری کے مختلف ابواب پر ڈسکشن کرتا رہتا ہوں، جس میں کچھ شخصیات ہوتی ہیں، جس پہ کچھ واقعات ہوتے ہیں۔ تو تلاش حق ود عامر ہاشمی 2-2.5 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو میں نے کوشش کی کہ آپ تک ان حقائق کو پہنچا سکوں۔ اور ویسے بھی جھوٹ اور منافقت سے بھری تاریخ لکھنے والوں سے کیا شکوہ کیا جائے۔ پوری قوم اس مرض کا شکار ہے، کیونکہ جھوٹ اور سچ کا ایک ملغوبہ آج پاکستان ہی میں نہیں بلکہ ہندوستان میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ دراصل جب قوموں کے پاس اصل ہیرو موجود ہوں اور کچھ عناصر اپنی منافقت سے ان ہستیوں کو عوام سے چھپائیں، تو پھر یقیناً مانگے تانگے اور ادھاری لوگوں کو پیش کر کے اپنے ادھورے یا جھوٹ پر مبنی نالج پر اترایا جا سکتا ہے۔ جب کسی کا مطمع نظر انسانی اقدار نہ ہوں، نہ ہی کوئی ایسی شخصیت ان کو پسند آئے جس نے فلاح انسانیت کے لیے کردار ادا کیا ہو، تو اقوام عالم میں وہ قوم کسی بھی طرح مثبت کردار ادا کرنے سے قاصر ہو، تو پھر اپنا بھرم وہ تاریخ میں سے ان جھوٹی روایات میں پناہ لے کر ڈھونڈتے ہیں۔ اور محمود غزنوی بھی ایک ایسا تاریخی کردار ہے جسے ہمارے مورخین نے اس کمپلیکس پہ پڑھ کر ہیرو کے طور پر پیش کیا، اور اب اصرار بھی ہے کہ اس کو ہیرو تسلیم کریں، کیونکہ اس نے ہندوؤں کا قتال کیا۔ محمود کو پاکستان میں تو اسلامی ولی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور محمد بن قاسم کے بعد اسلام کا بڑا جنگجو منوانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں نسیم حجازی جیسے ناول نگاروں نے خوب مرچ مسالہ لگا کر ناولز لکھے۔ ان کا ایک ناول ہم نے اپنے بچپن میں بھی خود ہی پڑھا تھا، اور تلوار ٹوٹ گئی وغیرہ، تو جس میں محمود غزنوی کو اسلام کا مجاہد اور ولی بیان کیا گیا تھا۔ اس لیے ہمارے ہاں جب بیرونی حملہ آور ہیرو ہوں تو دھرتی سے جڑے ہوئے لوگ جو دھرتی کا دفاع کرتے ہیں وہ ولن ہی ٹھہرائے جائیں گے۔ محمود غزنوی کا معتمد خاص، اس کا چہیتا ایاز جو بعد میں لاہور کا گورنر بنا، ترک غلام تھا، محمود کا یار خاص تھا، اور یہ یارانہ کس نوعیت کا تھا پر تبصرہ کسی اور ولاگ میں کروں گا، لیکن اتنا ہی حوالہ کافی سمجھیے گا کہ ایک دفعہ محمود نے کامیاب یلغار کے بعد اپنے درباریوں سے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں کون سب سے طاقتور بادشاہ ہے، تو ایاز نے کہا میں۔ یہ سنا تو سب دربار میں سہم گئے۔ محمود نے کہا تم کیسے ہو سکتے ہو؟ ایاز بولا پوری دنیا میں اس وقت محمود بڑا بادشاہ ہے، اور محمود کا دل میرے قبضے میں ہے۔ ان دونوں کے غیر فطری عشق پر سعدی جیسے شاعر بھی نظمیں لکھ چکے ہیں۔ یہی وہ عشق تھا جس پر لوگ قتل کیے جاتے، مگر ہماری تاریخ نے اس رشتے کو بھی پاکیزہ قرار دے کر اس کو مارجن دیا ہے۔ در حقیقت ہندوستان ہزاروں سال سے ایسے ہی تھا۔ حملہ آور آتے تھے، مختلف مقاصد اور اہداف لیے، سکندر اعظم سے لے کر انگریزوں تک سبھی نے اس سرزمین کو روندا۔ یہ علاقہ، یہ ہندوستان لٹتا رہا، لیکن پھلتا پھولتا بھی رہا، کیونکہ یہ اپنے زمانے کی لینڈ آف اپارچونیٹیز یعنی وسائل کی سرزمین تھی، جس کے وسائل لوٹنے کے لیے، اس کو سمیٹنے کے لیے جس کو بھی موقع ملا وہ ضرور اس نے یلغار کی، حملہ آور ہوا اور وہ سب کچھ لوٹ کے لے گیا۔ غزنویوں کی ابتدائی تمام فتوحات مشرق اور شمال کی سمت تھی، یعنی وسطی ایشیا اور ایران میں، اور انہوں نے سب پہلے بلخ، ہرات، مراد اور بعد میں سستان وغیرہ کو فتح کیا، اور اس سے قبل بھی غزنویوں کا رخ زیادہ تر انہی علاقوں کی طرف ہوتا تھا۔ لیکن یہ ہندو شاہی حکومت کا بادشاہ جے پال تھا جس نے تگین کے دور میں غزنوی علاقوں پر حملہ کیا اور یوں انہیں ہندوستان کا راستہ دکھا دیا۔ 1001 عیسوی میں محمود غزنوی کے پاس پشاور اور پنجاب شامل تھا، اور اس کا حکمران جے پال تھا۔ پشاور کی جنگ میں پنجابی افواج نے اگرچہ بڑی بہادری سے حملہ آوروں کا مقابلہ کیا، لیکن انہیں شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ جے پال اپنے 15 رشتہ داروں سمیت گرفتار ہوا
اور اس بات کا کہیں تاریخ میں تذکرہ نہیں ملتا کہ محمود غزنوی نے راجہ جے پال اور اس کے رشتہ داروں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہو۔ البتہ تاریخ عینی کا مصنف جو موقع پر موجود تھا فخراً لکھتا ہے، راجہ جے پال کے گلے سے جو ہار اتارا گیا اس کی قیمت 2 لاکھ دینار تھی اور اس کے رشتہ داروں کے زیورات کی قیمت 4 لاکھ دینار تھی۔ اس کے علاوہ مزید مال غنیمت محمود غزنوی کے ہاتھ لگا۔ 5 لاکھ غلام اور لاکھوں کنیزیں ان کے میں تقسیم ہوئیں، جن کو منڈیوں میں فروخت کیا گیا یا آپس میں تقسیم کیا گیا۔ مذہب کا جھنڈا بلند کرنے کا فائدہ کچھ بھی نہ ہوا، لیکن محمود غزنوی اور اس کی فوج کے ہاتھ بہت بڑا مال غنیمت لگا۔ جے پال کو جنگ میں شکست کھانے کے بعد محمود غزنوی کے ہاتھوں جس ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اس سے شرمسار ہو کر اس نے اپنے سر کے بال منڈوا لیے اور جلتی آگ میں کود کر پروانے کی طرح جان دے دی، اور اس کے ساتھ ہی وسط ایشیا کے مختلف فاتحین کی شمال سے ہندوستان آمد کا تسلسل سے سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہندوستان پر حملہ آوروں کے پیش نظر کبھی بھی اسلام کی تبلیغ ان کا مقصد نہ تھی، اور اس کی وضاحت یوں بھی ہوتی ہے کہ ان حملہ آوروں نے باہر سے آ کر کبھی بھی ہندوستان کی تخت شاہی پر منتقل ہونے کے بعد تبلیغ اسلام کی خاطر کوئی واضح یا ٹھوس اقدامات نہیں کی۔ وہ فقط ملک گیری اور وسائل کی لوٹ مار کے لیے ہندوستان میں داخل ہوئے، کیونکہ اگر محمود غزنوی کی بات کی جائے تو اس نے اگر ہندوستان پر 17 حملے کیے تو اپنے ساتھ مبلغین اسلام کی جماعت کو اپنی سرپرستی میں اسے بھیجنا چاہیے تھا۔ اسے چاہیے تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر کی طرز پر ایک سرکاری محکمہ کی قائم کر لیتا، اسلام کی حمایت میں اور ہندو عقائد کی تقسیم میں کوئی لٹریچر چھپواتا۔ چلے لٹریچر نہیں تھا تو اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے مذہبی مباحثوں کا اہتمام کرتا، اور یہ بات مستند ہے کہ اس نے اس سلسلے میں ہرگز کوئی کام نہیں کی۔ اس نے اگر علمی کام کی سرپرستی کروائی تو بھی ایرانی بادشاہوں کی تاریخ مرتب کروائی، جو اس نے فردوسی کے ذمہ یہ ٹاسک لیا، اور جہاں بھی موصوف اپنی کنجوسی کے باعث اسے طے شدہ رقم ادا نہ کی۔ اور کنجوسی کی حد یہ دیکھیے کہ اس کو جب فردوسی نے شاہ نامہ لکھا تو چاندی کے اس کو سکے بھجوائے گئے، جو اس نے اپنی توہین سمجھا اور اس کو لینے سے انکار کیا۔ اچھا، اس سلسلے میں مشہور مسلمان مورخ محمد قاسم فرشتہ کا درج کردہ ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمود غزنوی کو دولت سے، جواہر زیور و جواہرات سے کس قدر لگاؤ تھا۔ ابو الحسن علی بن حسین کا بیان ہے، ایک دن سلطان محمود نے ابو طاہر سامانی سے یہ سوال کیا کہ آل سامان نے اپنے عہد میں کس قدر جواہرات جمع کیے، تو ابو طاہر نے جواب دیا کہ امیر نو سامانی کے عہد میں 7 رطل اعلیٰ جواہرات شاہی خزانے میں موجود تھے۔ تو محمود نے جواب دیا، الحمدللہ، اللہ نے مجھے 100 رطل سے بھی زیادہ پیش قیمت جواہرات عطا کیے ہیں۔ ان ہیروں اور جواہرات کا جو خزانہ محمود غزنوی نے جمع کیا، تمام تر جنگ و جدل اور قتال سے حاصل کیا۔ جواہرات اس کے لیے کس قدر اہمیت کے حامل تھے کہ جب وہ مر رہا تھا، مرتے وقت بھی انہیں اپنے سامنے اس نے ڈھیر لگوایا اور بڑی حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، اور ایسے دیکھ رہا تھا جیسے زندگی کی اہم ترین متاع اس سے جدا ہو رہی ہے اور انہیں پیچھے چھوڑ جانے پر افسردہ تھا۔ تاریخ سے مستند حوالے سے موجود ہے کہ محمود نے اپنی موت سے 2 روز پہلے تمام جواہرات، روپے، اشرفیاں جو اس نے زندگی بھر کی جدوجہد کے نتیجے میں جمع کی تھی، شاہی خزانے سے نکلوا کر اپنے محل کے سامنے ڈھیر کروایا۔ قاسم فرشتہ رقم دراز ہے کہ سرخ و سفید اور دوسرے رنگ کے جواہرات کی چمک دمک سے صحن خانہ جنت کے باغ کی طرح سجا ہوا تھا۔ محمود ان گراں قیمت جواہرات پر حسرت کی نگاہ ڈالتا رہا، ٹک ٹک دیکھتا رہا، پھر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ کچھ دیر رونے کے بعد اس نے دوبارہ وہی دولت جو ہے وہ خزانے میں جمع کروا دی۔ اس نے اپنے خزانے میں کسی بھی کو بھی ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دی، دوبارہ اسی طرح خزانے میں جمع کرائی۔ اس نے بعد میں ایک محافے میں بیٹھ کر میدان کی سیر کی۔ اس کے حسب الحکم شاہی خزانوں نے شاہی ملازموں نے شاہی استبل، شترخانے، فیل خانے سے تمام گھوڑے، اونٹ، ہاتھی،
दूसरे जानवर उसके सामने पेश किए और उन जानवरों को कुछ देर वो टक टक देखता रहा, फिर उनको भी देखकर धाड़े मार के रोने लगा और इसी हालत में रोते हुए अपने महल के अंदर दाखिल हुआ। उसके बारे में तमाम मुअर्रिखीन मुत्तफ़िक़ हैं, उसे दौलत से बेपनाह मोहब्बत थी और उसके हसूल के लिए छीना झपटी, इल्ज़ाम तराशी, ऐसे ही दूसरे घटिया हथकंडे इस्तेमाल करने से ज़रा भी ना चूका। वो अपनी दौरे हुकूमत में दौलतमंदों की तलाश में रहा। एक दिन उसने सुना कि निशापुर में एक बड़ा दौलतमंद इंसान क़याम पज़ीर है और वो उसने हाज़िरी भी नहीं दी थी, लेकिन मुखबरों ने बताया कि वो बहुत दौलतमंद है। तो उसे फ़ौरन गज़नी अपनी दारुल हुकूमत जो था, कैपिटल था, वहाँ बुलवा भेजा। अब भला शाही हुक्म के सामने उस शख्स के इनकार का हौसला तो न था, इसलिए वो शाही दरबार में पेश हुआ तो सुल्तान महमूद ने उससे फ़ौरन कहा कि मैंने सुना है तू मलहद है और करमती है। तो वो शख्स महमूद का इरादा समझ चुका था। उसने कहा, ऐ बादशाह, मैं न मलद हूँ न करमती हूँ, मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत है। तू चाहे तो मुझसे सारी ले ले, लेकिन मुझे मलहद या ज़ंदीक तो ना कहो। तो इस तरह महमूद ने उसकी सारी दौलत ले ली और उसे हुस्न अकीदत का एक फरमान लिख कर दे दिया। महमूद गज़नवी को काफिरों को मुसलमान करने में कोई दिलचस्पी न थी, बल्कि उन पर फतह हासिल करके माल गनीमत हासिल करने से ज़्यादा रुग़बत थी। उसे दौलत की इस कदर हवस थी कि उसने वादा खिलाफियों को मामूल बना लिया था। जिसे वादा करता फिर उसको तोड़ भी देता था। अगर वहाँ उसको ज़रूरत होती कि उसकी दौलत जा रही है तो उसको वो एफ़ाए अहद नहीं करता था। महमूद की कामयाबी को जांचा जाए तो ये हकीकत सामने आती है, वो इर्द गिर्द के हाकिमों के मुकाबले में ज़्यादा ज़हीन था, काबिल था, वसीउल नज़र हुक्मरान था। उसने इब्तिदाई में इर्द गिर्द की छोटी रियासतों को ख़त्म करके एक बहुत बड़ी रियासत का क़याम रखा, जहाँ कशी की हवस में सुल्तान महमूद ने न सिर्फ करामतियों और गैर मुस्लिमों को ही अपना निशाना बनाया, बल्कि उसने अपने इर्द गिर्द की कमज़ोर मुसलमान हुक्मरानों से जंगें लड़ी और बार बार लड़ी और उसके नतीजे में अहले इस्लाम के खून से मैदान कारज़ार को सुर्ख करता रहा। उसने बल्ख, सिस्तान, गिलिस्तान की रियासतों पर जिन पर महमूद गज़नवी ने बज़ोर शमशीर कब्ज़ा किया, उन पर ना तो करामती हुक्मरान थे ना कोई हिंदू हुक्मरान थे। उन तमाम रियासतों पर रासगुल अकीदा मुसलमान हुक्मरान हुकूमत कर रहे थे। उसकी सारी कार्रवाई किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि एक वो एक्सपेंशंस चाहता था अपनी किंगडम में। और मुल्तान पर हमले का बहाना उसने जब बनाया तो वहाँ का हाकिम अबुल फतह करामती अकीदे का हामिल था, लेकिन हकीकत तो ये थी कि मुल्तान के हाकिम ने सुल्तान को वो मुहासिल देने अदा करने से इनकार कर दिया जो उसके बाप दादा अदा करते रहे थे। इस पर महमूद ने मज़हब की आड़ लेते हुए मुल्तान पर हमले का मंसूबा बनाया। मुल्तान पर हमला की वजह बताते हुए कासिम फरिश्ता ने लिखा कि कुछ अरसे तक अबुल फतह ने अपने असलाफ की पैरवी में महमूद के हल्का बगोशू में शामिल रहा, लेकिन बादअज़ा हकूक़ खिदमत से उसने मुँह फेर लिया। सुल्तान महमूद ने इस पर मुल्तान पर हमला किया। अबुल फतह मुकाबला न कर सका तो उसने सुल्तान महमूद की खिदमत में हाज़िर होकर अपनी माथा टेका और अपने कसूर की माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो हर साल 10,000 तलाई अशरफियाँ उसकी खिदमत में पेश करता रहेगा। सुल्तान ने अबुल फतह की दरख्वास्त कबूल कर ली और मुहासरे के 8वें रोज़ कुछ मज़ीद शराइत के साथ उसको वापस भेज दिया। मुल्तान के हमले के पस पर्दा हकीकत में महमूद का तमा था और 10,000 अशरफियों का लालच था। अशरफियाँ मिल जाने के बाद अबुल फतह का उसके अपने अकीदे पर रहने की इजाज़त मिल गई और कत्ल हो जाने से महफूज रहा। अबुल फतह ने वो 10,000 अशरफियाँ तो दे दी, लेकिन उसके नतीजा उसकी कीमत मुल्तान, डेराज़ी खान और ये जो जितनी बेल्ट है सिंध तक की, उसकी आवाम ने कीमत चुकाई। उन पर बेपनाह मुहासिल लगा दिए गए, जिस पे वहाँ का बुरा हाल हो गया था, क्योंकि हर साल सुल्तान महमूद को 10,000 अशरफियाँ अबुल फतह ने पहुँचानी थी। सुल्तान महमूद ने सोमनाथ समेत कई मंदिरों की ईंट से ईंट बजाई, लेकिन उसकी हकीकत भी यही है कि हमले का बुनियादी जज्बा मुहर्रका तबलीग इस्लाम हरगिज़ नहीं, बल्कि ज़र जवाहिर का हसूल था। सुल्तान ने इन्हीं मंदिरों को अपना निशाना बनाया जहाँ जहाँ सोने के बुत नस्ब किए गए थे। सुल्तान ने किसी भी ऐसे मंदिर को भी निशाना न बनाया जिस पे मिट्टी की मूर्तियाँ मौजूद हों। शायद यही वजह है कि बामियान अफ़गानिस्तान में है और बामियान में
مہاتما بدھ کے عظیم الشان مجسمے موجود تھے جنہیں 22 سال پہلے طالبان نے تباہ کیا، وہ سب محمود کے ہاتھوں تاراج ہونے سے محفوظ رہے۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ سومناتھ مندر میں سے جو اعلیٰ درجے کے جواہرات، سونا چاندی ہاتھ لگا، وہ اس قدر زیادہ تھا کہ اس کا 10واں حصہ بھی اس سے پہلے دنیا کے کسی بادشاہ کے خزانے میں جمع نہ ہو۔ تاریخ ہے ذیل المعاصر میں لکھا ہے کہ مندر کی وہ مخصوص جگہ جہاں سومناتھ کا بت رکھا ہوا تھا بالکل تاریکی میں تھا، وہاں جو روشنی پھیلی ہوئی تھی در حقیقت اعلیٰ درجے کے جواہرات کی شعاعیں تھیں۔ یہ جواہرات سونے کی قندیلوں میں جڑے ہوئے تھے۔ سومناتھ کے خزانے سے جو سونے چاندی کے چھوٹے چھوٹے بت، بڑے بت اتنی بڑی تعداد میں ملے، اس کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ یہاں تک کہ پجاریوں نے مندر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سونے کی ایک زنجیر باندھ رکھی تھی، جس کا وزن جب کیا گیا تو وہ 100 من سونے کی زنجیر تھی، اس کو بھی لے لیا گیا۔ سومناتھ مندر کے علاوہ جن مندروں سے قیمتی جواہرات، سونا، لال ہیرے موتی ملے، اس کو بھی محمود غزنوی نے اپنے خزانے میں جمع کیا۔ اس کے علاوہ اس کو سومناتھ سے ہزاروں داسیاں ملی اور وہ معصوم بچے ملے جنہیں اپنی حراست میں لے کر غلاموں کی منڈیوں میں ان کو فروخت کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں تمام فنکاروں کو، کاریگروں کو گرفتار کیا، حراست میں لیا، ان کی پاؤں اور ہاتھوں میں زنجیریں ڈالی گئیں اور ان کو پیدل چلاتے ہوئے یہاں سے وہ غزنی لے جایا گیا، اور جہاں وہ اپنی موت تک وہاں رہے اور وہاں بیگار کا کام کرتے رہے، ان سے بیگار لیا جاتا رہا، مشقت کی لی جاتی رہی، وہاں وہ ان کے محل اور مصنوعات تیار کرتے رہے اپنی موت تک۔ سلطان محمود ہوس ملک گیری میں اپنے آپ کو پورے عالم اسلام کا حاکم تصور کرنے لگا تھا، اس لیے اس نے بس نہ کی بلکہ ایک بار بغداد میں وہاں عباسی خلیفہ ہوتا تھا القادر باللہ، تو اس سے مطالبہ کر ڈالا کہ وہ خراسان کا ایک بڑا حصہ اور سمرقند اس کے حوالے کر دے۔ عباسی خلیفہ نے انکار کیا اور محمود کو لکھا، اگر تم نے میری مرضی کے خلاف سمرقند کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تمام دنیا کو تیرے خلاف ابھار دوں گا۔ خط موصول ہونے کے بعد محمود نے جواب دیا کہ میں اب جان گیا ہوں تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں ہزارہ کوہ بہہ کر ہاتھیوں سے دارالخلافت کو رون ڈالوں اور بارگاہ خلافت کا ملبہ انہی ہاتھیوں پر لاد کر غزنی لے اٹھاؤں۔ اور اس سے ہی آپ اس خط سے ہی، اس کے جواب سے ہی آپ محمود کی اسلام دوستی کا آپ کو علم ہو جائے گا۔ اتنی نہ بڑھا پاکی یہ داماں کو مگر۔ تو حقائق یہ ہے، ضرورت اس امر کی بھی ہے، آپ عقیدت میں اندھے نہ ہو جایا کریں، اس کو دیکھا کریں کہ تاریخ میں وہ کردار جنہوں نے یہاں ایک اس پوری روایات کا ستیہ ناش کیا، جنہوں نے امن اور سلامتی کی بجائے یہاں مسائل پیدا کیے، تو یہاں وہ ہمارے لیے کبھی بھی قابل فخر نہیں رہے۔ اور خصوصاً کابل سے اور افغانستان سے جتنی بھی جلغار ہوتی رہی وہ ہمیشہ لوٹ مار کے لیے ہوتی رہی۔ ویسے تو انگریزوں کا دور ہو یا اس سے پہلے بھی ہو، تاتاری ہوں یا سکندر اعظم ہوں، یہ بیسیکلی یہاں کے مسائل لوٹنے کے لیے ہی آتے رہے۔ بہرحال آپ سے اجازت، اور اپنی آرا سے بھی نوازا کریں، اور یہ تلاش حق ود عامر ہاشمی میرا چینل ہے، اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ السلام۔